یہ آج عراقچی صاحب نے بات بھی کیا وہاں پر بیٹھ کے. اگر اس میں بڑے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور انہوں نے یہ کہا اس میں کہ ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارا ایک تو چائنا بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور رشیا بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اسی بنیاد پہ ہے. لیکن اگر عراقچی صاحب کی میں گفتگو کی بات کروں, اگر سنوا سکیں ہم کہ وہ سیز فائر سے متعلق کیا بات کرتے ہیں, چلے وہ دکھا دیجیے گا. کافی ان کی گفتگو کے کلپس ہمارے پاس موجود ہیں, تو پہلے ذرا وہ دکھاتے ہیں آپ کو. As you all know, we are now in the state of ceasefire, although it's very shaky, but we are trying to keep it in order to give diplomacy a chance. Iranian people only answer to the language of respect, as we did in the past. Anytime they approached us with the language of respect, offered diplomacy, offered negotiation, we have reciprocated the same language and we have answered positively to any diplomatic solution. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایونٹ ہے برکس کا, اور برکس آپ کو پتا ہے کہ وہ دنیا کی 40% پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جس میں رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, انڈیا بھی ہے اور بھی ممالک ہیں. لیکن وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں عباس عراقچی صاحب, کل ان کا ایک اور مطالبہ بھی سامنے آیا تھا کہ یہ امریکی اور اسرائیلی حملے کی مذمت کرنے کا بھی انہوں نے کہا تھا کافی لوگوں کو, یہ جو وزراء خارجہ یہاں پر گئے. دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ کیا کس بنیاد پر وہ امریکیوں پر بھروسہ نہیں کر رہے, تو یہ بھی ذرا دیکھیں آپ. We have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. In 2015, we made a nuclear deal with Americans together with other members of the Security Council and Germany, the so-called P5+1, and we came to a very good deal as an achievement of diplomacy. Only 1 year after it was concluded, the new US administration, which was the first term of Trump administration, withdrew from that deal with no justification, with no reason, while Iran was fully committed to all of its obligations in that deal, which is known as JCPOA. And then in 2025, in June, we entered into negotiation with them. After 5 rounds of negotiation, they decided to attack us. This year again, they offered negotiation, and we had 3 rounds of negotiations, first in Muscat and then 2 times in Geneva. The last round was on 26 February, and the Omani Foreign Minister, Badr al-Busaidi, who mediated those negotiations, he posted a tweet and said that we made significant progress. And the US delegation confirmed that yes, we made significant progress today, and hopefully we can conclude a deal very soon. But only 2 days after, on 28 February, they made an aggression together with Israelis against my people. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ آئی مسٹ ایڈمائر ہم, ہی از ویری آرٹیکولیٹ, اور ایون سارے جو ایرانینز ہیں ماشاء اللہ دے آر ویری لرنڈ اینڈ آرٹیکولیٹ. ہاور صاحب, بات یہی ہے اعتماد کی کمی کی, اور اعتماد کی کمی کے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر وجہ ہے کہ جس بنیاد پر ہم امریکیوں پر اعتماد نہ کریں. انہوں نے ایونٹس گنوائے, اور جے سی پی والا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں بھی اسی پہ اکثر آپ کے ساتھ تکرار یہی ہوتی ہے کہ جب اس معاملے پہ P5+1 جب اعتماد نہیں کرا سکے, اور وہ معاملہ کہ جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز بھی انوالو ہوا, سیکورٹی کاؤنسل بھی انوالو ہوئی, اور اس کے بعد P5 جب ہو گئے تو آٹومیٹیکلی سیکورٹی کاؤنسل. اچھا, یہ دو, یہ دیکھیں جو سب سے اہم حصہ ہے ان کی پریس کانفرنس کا, وہ بھی میرے خیال میں اگر ہم سنا سکیں, پروڈیوسر صاحب نے اگر ٹرمپ کا ایشو نہیں ہے اس میں انہوں نے بات کی ہے, عراقچی صاحب نے یہ بات کیا ہے کہ ہمارے پاکستان جو ہے ابھی بھی اس میڈیشن کے اندر انوالو ہے, اور وی آر ہوپنگ فار. لیکن اٹس ڈیفیکلٹ. اچھا, اگر ڈیفیکلٹ ہے, لیکن سوال کیا ہے؟ سوال سب سے اہم اس وقت اس موقع کا یہ ہے, یہ جو ایران اور یو ایس کانفلکٹ, کہ ہو ول انشور, ہو ول گارنٹی کہ جو ڈیل ہونی ہے, تو یہ جو تیسری دفعہ یا اب چوتھی دفعہ جو امریکنز نے ہمارے سے بات کرنی ہے, تو ہو وڈ انشور دیٹ کہ وہ ڈیل انٹیکٹ رہے گی. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, یہی سوال ہے نا. ایرانیز کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ٹرسٹ اینڈ وی ہیو ایوری پاسبل ریزن ناٹ ٹو ٹرسٹ امریکنز. سو اگلا سوال جو آپ نے کہا کہ جی P5 کو نہیں ٹرسٹ کیا, یا تو پھر کیا ہوگا؟ سو کیا یہ جنگ جاری رہے گی؟ شاید میں اس دن میں صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر سکا, دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو چیپٹر 7 ہے یو این چارٹر سیکورٹی کاؤنسل کا, وہ یہ کہتا ہے کہ بائنڈنگ چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں. بائنڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, ہم ایک کنجیکچرنگ ہے, تو اس کے اوپر آپ انفورس کرتے ہیں کہ جو بندہ اب اس ایگریمنٹ سے نکلے گا اس کے اوپر پینلٹی کیا ہوگی. ٹھیک ہے,
تو وہ جو پینلٹی کے اوپر جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ان کے ایرانین ان کے ایمبیسڈر جو چائنا کے اندر تھے کہ ہمیں اب اس طرح کی آئرن ٹائٹ گارنٹیز چاہیے. اب وہ کون پرووائڈ کرے گا, یہ میرا سوال اپنے پینل سے بھی ہے. وہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب جو انہوں نے کہا ہمارے اسٹریٹجک الائے کون ہیں, رشیا ہے, ہمارے اسٹریٹجک الائے ہیں چائنا, تو ان کے سامنے, اور پاکستان ظاہر ایز اے میڈیٹر ہے, اگر ان کے سامنے امریکنز آ کے آئرن ٹائٹ گارنٹیز دیتے ہیں کہ ہم اگر اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہوگا ایران کے ساتھ وہ 15 سال کا ہم فریز کریں گے, یورینیم مینجمنٹ, اسٹریٹ آف ہارموز کا کیا اسٹیٹس ہوگا, تو اس کے بعد اس کے اندر کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. اگر وائلیشن ہوگی تو پینلٹی کیا ہوگی, اس کے اوپر کیا جو ہے جرمانہ لگے گا, اس کو انشور کر رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, جو میری اسیسمنٹ ہے, جو لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے, اور اب گارنٹی کون دے گا یا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, دیٹس واٹ اٹ از. اچھا پہلے یہ ذرا سن لیتے ہیں نا, ٹرمپ سے متعلق انہوں نے کیا کہا, یہ ذرا سنوا دیتے ہیں. So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. And it is obvious that those things they have not been able to achieve militarily, they cannot achieve on negotiation table unless there is a win-win solution achieved. So the current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from America. Every day is different from the other day, from yesterday. A tweet today is different from yesterday's tweet. Sometimes in one day we receive two different messages. And this is the problem. جی, اور پاکستان سے متعلق انہوں نے کیا اظہار خیال کیا؟ ظاہر ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے بڑا مشکل تھا کہ کوئی ان سے سوال کرتا, لیکن پھر بھی دہلی میں انڈیا میں بیٹھ کے بات کرنا گریٹ تھنگ. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We appreciate any country who has the ability to help, particularly China. China has been helpful in the past in the resumption of relations between Iran and Saudi Arabia. We have very good relations with China. We are strategic partners to each other, and we know that Chinese have a good intention. So anything that can be done by them to help diplomacy would be welcomed by the Islamic Republic of Iran. اچھا حسن ایوب صاحب, یہ ساری باتیں گھوم رہی ہیں اسی اسفیئر کے گرد 2015 سے لے کے اب تک, اور وہ جو بات کر رہے ہیں نا آئرن کلیڈ گارنٹیز, اور ساتھ میں کہ وہ گارنٹیز کس طرح سے پینلٹیز. اس میں چکر یہ ہے کہ 2015 میں جب معاہدہ ہوا تھا تو اس میں معاملہ یو این سیکیورٹی کونسل میں گیا, ٹھیک ہے, اور یو این سیکیورٹی کونسل کی قرارداد تھی جس کا نمبر تھا 2231. اس 2231 میں یہ سارا کچھ مینشن کیا گیا تھا کہ کس کس طریقے سے سینکشنز لفٹ ہوں گی اور کس کس طریقے سے ایرانی مفادات کا تحفظ ہوگا. لیکن 2018 میں یونیلیٹرلی امریکہ اسے پل آؤٹ کر دیا. چکر وہی ہے کہ یہ کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں تھا, کوئی ٹریٹی نہیں تھا کہ جس کے اوپر باقی کنٹریز آ کے, یا آپس میں کنٹریز کا نہیں تھا, یعنی کہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ لان تان تو ہی امریکہ کی, لیکن کسی نے کچھ کیا نہیں. ٹھیک ہے, یہ بیان جو ان کا سامنے آیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا, اور اس سے پہلے ماضی میں جو ہوتا رہا, ہو ول بی ایبل ٹو پرووائڈ گارنٹیز. چین کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے کہا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, رشیا کے حوالے سے کہا کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, یہ اسٹریٹجک پارٹنر کس حد تک جا سکتے ہیں ایران کے میٹر میں؟ بات یہ ہے کہ کیا امریکہ ان کو تسلیم بھی کرے گا؟ دیکھیں, انہوں نے مدد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ آفر جو ہے وہ کی ہے, لیکن ہم مدد نہیں لینا چاہ رہے. مارکو روبیو نے بھی کہہ دیا. اب وہ مدد لینا نہیں چاہ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تک بھی تو یہ بات پہنچی ہوئی ہے نا کہ ایران کس کو ایسا گارنٹور دیکھنا چاہتا ہے, اور اس سے امریکہ دور جا رہا ہے. اب یہ تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک ہی زبان سمجھتے ہیں, اور وہ احترام کی اور ریسپیکٹ کی. ایران کو ایک ہی زبان سمجھ آتی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. انہوں نے کہا جی میراقچی صاحب نے کہ ہمیں صرف ایک ہی جو ہے نا وہ لینگویج ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ریسپیکٹ کی اور احترام کی. اب بات یہ ہے کہ میڈیٹر کا رول تو پاکستان کا ہے, لیکن پاکستان اس پوزیشن میں شاید نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی گارنٹی دے سکے ایران کو, اور ایران کی گارنٹی مکمل طور پر دے سکے امریکہ کو, کیونکہ ہم تو ایک درمیان کے نیوٹرل ہیں نا جی. ہمارا کام ہی نیوٹرل والا کام ہے, تو ہم تو دونوں طرف ہمیں برابر ہے. تو گارنٹور تو کوئی باہر سے ہوگا, پاکستان کے علاوہ ہوگا.
پاکستان کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا پانچواں ملک یا 3-4 ملک مل کر گارنٹور بن سکتے ہیں اور پاکستان اس پر ایز اے میڈیٹر جو ہے ثالث کے طور پر سائن کر سکتا ہے. یہی پاکستان کا رول بنتا ہے. اب پاکستان کی جو یہ بات بتا رہے تھے کہ جی میڈیشن کی جو پروسیس ہے وہ انٹیکٹ ہے, بٹ وہ اس وقت جو ہے مشکلات سے دو چار ہے. اب وہ مشکلات کیا ہیں؟ یہی مشکلات ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ گارنٹور کون ہوگا. تو یہ ایک امید تھی کہ جب دورہ چین کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ چین ایسا گارنٹور آ جائے. آپ یاد کریں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ون ون کیا ہو سکتی ہے اس دورے سے. اسٹریٹ آف ہارمز کے معاملے کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارمز, اور میں نے بات کی تھی کہ میں نے کہا گارنٹور ہوگا چائنا یا نہیں ہوگا. اب چائنا جو ہے وہ ایسا گارنٹور نہیں آیا. ٹھیک ہے, آج نہیں آیا. تو پھر اب کیا چائنا کو, یعنی لیکن چائنا موجودہ صورتحال سے خوش بھی نہیں ہے. تو پھر چائنا کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید امریکہ نہیں چاہ رہا. تو اب امریکہ اگر الاؤ کر دے یا اس بات پر جو ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹ دے دے جی کہ چائنا, رشیا یا کوئی دیگر ممالک, رشیا کو تو خیر نہیں مانے گا, لیکن اگر چائنا یا کوئی اور ممالک, یورپین ممالک یا کوئی گلف کنٹریز بیٹھ کر, سعودی عرب وغیرہ, یہ بیٹھ کر اگر سائن کرتے ہیں, ٹرکی وغیرہ شامل ہو کر, تو پھر ایسا گارنٹور ان ممالک کو اگر آتے ہیں تو مے بی یہ اگریمنٹ ہو سکے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پہلے کہ یہ اس پہ اگریمنٹ ہونا ضروری ہے کہ کرنا کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گارنٹیز کا جو معاملہ ہے نا, گارنٹیز, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران یہ چاہے گا کہ جو اس کے فروزن ایسٹس ہیں, جو پیسے ہیں, اس کے ہاتھ میں آ جائیں. وہ کیا اس دن مثال دے رہے تھے نا, 3 in the bush والا یا 2 in the bush والا, برڈ ان دا ہینڈ از بیٹر دین 2 in the bush. تو ہاتھ میں جو چیز آ جائے تو باقی تو وہ اپنی سیکورٹی خود مینٹین کر رہا ہے تھرو ہارمز یا ادروائز. اچھا ایک لیڈر کلیریفیکیشن, ہارمز کو تو پھر ختم کرنا پڑے گا. اچھا ہارمز والا معاملہ وہ ان کی سیکورٹی نہیں رہے گی. یہ بتاؤ ہمارے پارلیمان کے اندر آپ جو ہے نا, جب بھی پارلیمان سیشن میں ہوتا ہے نا, مختلف کوئی ایشو سامنے آتا ہے نا, تو پارلیمان ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے. ریزولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اس کو ایک نا سپورٹ کرتے ہیں. وہ ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو قانون سازی ہوتی ہے جب وہاں پہ آئین کے اندر ترمیم یا کوئی اور قانون, تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ کے اوپر 9/11 کا حملہ ہوا تھا تو امریکہ وہ ایشو لے کے گیا تھا UN سیکورٹی کونسل کے اندر کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اور ہم یہاں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. UN سیکورٹی کونسل کے سارے ممبران نے کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے, یو کین گو اینڈ یو کین اٹیک. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے نیٹو والا آرٹیکل 5 بھی انووک ہو گیا تھا. یہ جو یہ تھا JCPOA ہوا تھا نا, یہ 2 فری کیمپ جو ہے P5+1 کے درمیان یہ 12 سال پروسیس چلا تھا. 2 سال فیس ٹو فیس اور 10 سال پہلے یہ ڈسکشن یہ فیصلہ سازی براہ راست شاید جنیوا جہاں کہیں بھی ہوئی تھی. ایک ہوتا ہے معاملہ, فرض کریں یہ سارے کا سارا ایشو جو ایرانینز ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم لے کے جائیں سیکورٹی کونسل ود دا ہیلپ آف ان کے جو بھی ہیں, جب جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہاں پہ انشور ہو, بائنڈنگ ہو کہ اگر جو بھی بندہ اس سے نکلے گا تو اس کے اوپر کیا جو لیکن وہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا تھا ہم نے ہارڈ کیش کیا, اوباما نے فلاں کیا. اوباما کے اوپر تو ویسے ہی ان کو خدا واسطے کا غیر بنا ہوا ہے. جب بھی وائٹ ہاؤس ڈنر کے اوپر جو اوباما نے کیا تھا ان کے ساتھ چلیں